اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں جو خطبے ارشاد فرمائے وہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے سفر میں مختلف مقامات پہ 5 خطبے ارشاد فرمائے۔ ان تینوں خطبوں میں یہ 3 باتیں شامل تھیں۔ ہر خطبے میں آپ نے یہ تینوں باتیں کہی ہیں۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں اللہ کا نبی ہو کے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یا اس کو مردوں پہ پڑھ لیا جائے، بیماروں کے لیے اس کو وظیفہ بنا لیا جائے، اصالہ ثواب کے لیے اس کی تلاوت قرآن پہ قرآن ختم کرائے جائیں، قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اہل علم نے بہت زیادہ کتابیں اس پہ لکھی ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو انسان کے ایمان سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، 7 رشتے نسبی طور پہ انسان پہ نکاح کرنے کے لیے حرام ہیں۔ یہ 7 رشتے رضاعت میں بھی حرام کر دیے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے کراچی میں بھی ایک واقعہ سنا کہ ملک بینک کا ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وَمَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوَالِيهِ، کہ اگر کوئی بچہ گود لو تو اس کی ولدیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام انسانیت کی لعنت۔ ہوتے میراثی ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی ایسی بھی سید ہونے، اور آپ نے فرما دیا تھا سید ہونا بھی کوئی اعزاز نہیں ہے، من بطأ به عملہ، جس کے عملوں نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، اور ہم نے تھاما اپنے اپنے مسلکوں کو، اپنی اپنی شخصیات کو، اپنے اپنے فرقوں کو، اور قرآن چلا گیا کوئی 20ویں 25ویں نمبر پہ۔ اور سب سے زیادہ جو جانوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہ اللہ کے نبی کی امت کر رہی ہے۔ یہ پچھلے دنوں سبات کا واقعہ آپ نے سنا، اتنی بڑی جہالت، کوئی بتانے والا کوئی نہیں، کوئی پکڑنے والا کوئی نہیں، ریاستی ادارے کہاں پہ ٹن ہو کے سوئے پڑے ہیں۔ جو ہجوم جمگٹھا شروع ہوتا ہے بندے کو پکڑ کے بندے کو جلا دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں، کوئی بندے کی اوقات ہی کوئی نہیں۔ 2 صورتوں میں قتل کی اجازت قرآن میں دی اور 2 بقیہ صورتوں کی اجازت حدیث میں دی گئی۔ تو قرآن کو آگ لگانا، اگر اس کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے قرآن کو آگ لگائی جائے تو یہ جائز ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ غیر مسلم قرآن کو آگ لگا دے جی پوری مسلمان دنیا باہر نکلی ہوتی ہے، پر عمل کرنے پہ تیار نہیں ہونا، عمل نہیں کرنا قرآن کے مطابق۔ ہاں محبت بڑی ہے قرآن سے، تف ہے ایسی محبت پہ، اللہ کو ایسی محبت مطلوب ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے ہے، تمہارے کنبے قبیلے ذات پات اس لیے بنائی ہیں کہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ بے شک تم سب میں سے اللہ کے ہاں عزت والا مرتبے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر ایک بات کا جاننے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اسلام کا ایک بڑا رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک بار حج کیا، حج فرض ہونے کے بعد، اور ہجرت سے پہلے یا نبوت سے پہلے جو حج چلے آ رہے تھے اور دنیا سے لوگ حج کرنے آتے تھے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے تھے، مگر نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک حج کیا سن 10 ہجری میں۔ اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اور حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں جو خطبے ارشاد فرمائے وہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ جتنی بڑی تعداد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج کے موقع پہ تھی، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد آپ کو نہیں ملی۔ 1.25 لاکھ صحابہ یا 1,44,000 صحابہ آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے دین کی بنیادی اور اساسی باتیں حج کے موقع پہ جو آپ نے خطبے ارشاد فرمائے، بڑی بڑی باتیں تھیں، وہ آپ نے ان کے سامنے رکھی۔ اور یہی وہ آپ کا خطبہ حجۃ الوداع ہے جس کو انسانی تاریخ کا سب سے پہلا انسانی حقوق کا چارٹر بھی کہا جا سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے سفر میں مختلف مقامات پہ 5 خطبے ارشاد فرمائے۔ عام طور پہ جب خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو آپ نے میدان عرفات کے موقع پہ خطبہ دیا تھا وہ ایک ہی خطبہ تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 خطبے ارشاد فرمائے، جن میں سے 4 کا تعلق حج کے ساتھ تھا اور 5ویں کا تعلق حج کے ساتھ نہیں تھا، مگر وہ حج کے سفر میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس لیے سفر حج میں آپ نے کل 5 خطبے ارشاد فرمائے۔ ان جو 4 خطبے حج سے متعلقہ تھے ان میں سے ایک تو پہلا آپ نے 7 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کو حج کے مناسک بتائے۔ ایک خطبہ آپ نے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو سن 10 ہجری جمعہ کے روز ارشاد فرمایا، وقوف عرفہ کے دن، جو بڑا ہی معروف ہے۔ پھر ایک خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر 10 ذی الحجہ کے دن مینا میں ارشاد فرمایا، اور ایک خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ذی الحجہ کو مینا ہی میں ارشاد فرمایا۔ یہ آپ کے 4 خطبے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع سے متعلقہ جتنی بھی باتیں، جتنے بھی نکات ہم سنتے ہیں وہ مختلف مقامات کے ہیں۔ بعض باتیں آپ نے مینا کے موقع پہ فرمائی، بعض باتیں آپ نے میدان عرفات کے موقع پہ کہی۔ ان تمام کی تمام باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے آج کے معاشرے کی جو فلاح ہے، جو بہتری ہے، جو کامیابی ہے، وہ اس خطبہ حجۃ الوداع پہ عمل کرنے سے جتنی اہم باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تھی وہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ ہر خطبے کا آغاز خطبہ چھوٹا ہوتا تھا یا بڑا ہوتا تھا، آپ اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہی، اور یہ 3 باتیں اتنی اہم ہیں۔ میدان عرفات کا خطبہ، 10 ذی الحجہ کا رمی کرنے کے موقع پہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور 12 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کے دوران جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان تینوں خطبوں میں یہ 3 باتیں شامل تھیں۔ ہر خطبے میں آپ نے یہ تینوں باتیں کہی ہیں۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام کر دی گئی ہیں جس طرح آج کے دن، حج کے دن اور اس مکہ شہر میں اور اس عظیم حرمت والے مہینے میں حرام ہے۔ جس طرح حاجی وہاں پہ کسی سے چھیڑ خانی نہیں کر سکتے، کسی کو مار پیٹ نہیں سکتے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں میں نے حرام کر دی ہیں۔ کسی انسانی جان کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھا سکتے، نہیں ضبط کر سکتے، اور کسی کی عزت کو خراب نہیں کر سکتے۔ یہ 3 باتیں تینوں خطبوں میں بار بار دہرائی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دین اسلام میں انسانی حقوق، ان کا بڑا تحفظ بھی کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں یہ تینوں باتیں
3 مقام پہ بار بار فرما کے یہ بتا دیا، واضح کر دیا کہ ہو میرا امتی، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلے، مال کے ساتھ کھیلے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے اور لوگوں کی عزتوں کو کھیل تماشا بنا لے، یہ پھر میرا امتی نہیں ہو سکتا، اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ تمام کے تمام جو جاہلیت کے معاملات تھے وہ میں نے اپنے قدموں تلے رون دیے، جاہلیت کی تمام رسومات میں نے ختم کر دی ہیں، اور جاہلیت کے تمام خون جو بھی ہمارے قتل ہوئے تھے میں ان سب کا بدلہ نہ لینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلا اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث کا بیٹا جو بنو سعد قبیلے میں دودھ پینے گیا تھا اور بنو حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا، میں ربیعہ بن حارث کے بیٹے کے خون کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ سود کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا اور فرمایا کہ میں اس سود کی حرمت سے پہلے میرے چچا جان جناب عباس نے جتنا بھی کسی سے سود لینا تھا میں اس سارے سود کو معاف کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے سود کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب عباس سود پہ معاملات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا۔ فاتقوا اللہ فی النساء، ایک اور طرف اشارہ دلایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو خواتین کے معاملے میں، ان پر ظلم زیادتی نہ کرو، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ تم ان کو اپنے لیے حلال کرتے ہو، ان کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ کے خطبے میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَصِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ، میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس روایت میں آپ نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، باقی میری حدیث، میرے اہل بیت، صحابہ کی سیرت، یہ ساری کی ساری باتیں قرآن کی تفسیر ہیں، میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسلام کی بنیاد قرآن کریم ہے، ہاں اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو چھوڑ دو گے تو پھر گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور موطا امام مالک کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک مضبوطی کے ساتھ ان کو تھام کے رکھو گے نا، میں گارنٹی دے رہا ہوں اللہ کا نبی ہو کے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، میرے فرامین، یہ 2 چیزیں آپ نے بتائی۔ ان دونوں چیزوں میں بھی پہلی چیز بیان کی اللہ کی کتاب۔ ساری باتوں کو سن کے ہمیں اپنا ساتھ ساتھ میں جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم آج اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں، تلاوت کتنی کرتے ہیں، اس کو سمجھ کے کتنا پڑھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کتنا کرتے ہیں۔ قرآن کا محض یہ مقصد تو نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے یا اس کو مردوں پہ پڑھ لیا جائے، بیماروں کے لیے اس کو وظیفہ بنا لیا جائے، ایصال ثواب کے لیے اس کی تلاوت قرآن پہ قرآن ختم کرائے دیں۔ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، نہ قرآن اس کام کے لیے نازل ہوئے۔ قرآن انسانی ہدایت کے لیے، اللہ کا کلام ذریعہ نجات، صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والا، آخرت میں اپنے پڑھنے والے کا، اپنے مسلمان جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کا سفارشی بن کے آئے گا۔ قرآن کریم کے بارے میں اس قدر تاکید کی، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جو باتیں میں نے کہی، یہ آپ کے وہ ارشادات ہیں جو آپ نے میدان عرفات میں کہے تھے۔ یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ کو
جو منا کے مقام پہ آپ نے ارشادات فرمائے، کچھ یہ باتیں تکرار کے ساتھ تھیں، مگر میں وہ تکرار والی باتیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، صرف جو نئی نئی باتیں خلاصے کے طور پہ وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، اے میری امت کے لوگوں میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ اب ایک تو کفر ہے کہ انسان ویسے ہی اللہ کا رسول کا انکاری ہو جائے، اس کی امید کوئی زیادہ نہیں ہوتی ایک مسلمان سے، مگر اپنے عمل سے ممکن ہے کئی ایسے کاموں کا ارتکاب کر لے جو اس کو کفر تک پہنچا سکتے ہیں۔ اہل علم نے بہت زیادہ کتابیں اس پہ لکھی ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو انسان کے ایمان سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگ جاؤ، آپس میں لڑنے لگ جاؤ۔ اور آپس میں لڑائی جھگڑے اختلاف سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہ ہے کہ آپس میں اختلاف سے بچتے رہنا۔ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس اختلاف پہ دوسروں کو کافر کہہ دینا، لڑائی جھگڑے دوسروں کو قتل کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ اتارتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد گرامی فرمایا ان اللہ قسم لکل وارث نصیبہ من المیراث، اللہ نے وراثت کے حصے داروں کے حصے مقرر کر دیے۔ فلا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی، جس کا جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیے، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ایک مقرر طے شدہ فیصلہ ہے۔ جتنا جس کا حصہ وراثت میں بنتا ہے، اگر مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، تو جو اللہ نے حصے مقرر کر دیے وہ حصہ کسی کا کم بنے، مما قل منہ او کثر، وہ حصہ کسی کا کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے۔ اور اگر وراثت نہیں دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو قرآن کریم کی تمام آیات جو وراثت کی تقسیم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کے ایک بار اپنا جائزہ ضرور لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حسب و نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے، یہ حسب و نسب، یہ آپ مسلمانوں کے پاس ہی اب حسب و نسب کا کوئی تصور نظر آتا ہے، باقی تو ساری دنیا آپ انگریزوں کی دیکھیں، ان کے باپ کا نہیں پتہ اکثریت کا، وہ اپنے بچوں کا داخلہ کرانے جائیں تو ایڈمیشن فارم کے اوپر ماں کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اسی حسب و نسب کو بچانے کے لیے اسلام نے ہمیں نکاح کا تصور دیا، جس نکاح میں مسلمان 30-35 سال تک آج غفلت کرنے لگ گئے، عجیب و غریب اپنے بیریئرز لگا دیے، کبھی خاندان، حسب و نسب، برادریاں، اور بڑی عجیب ہم نے اپنی ڈیمانڈز مقرر کر دی ہیں، لڑکی والوں نے بھی لڑکے والوں نے بھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی اگر کوئی ایک چیز اس وقت غیروں کو کھٹک رہی ہے تو وہ نکاح کا نظام ہے، وہ ہمارا خاندانی نظام ہے، اور اسی خاندانی نظام کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے گا، تو جس طرح 7 رشتے نسبی طور پہ انسان پہ نکاح کرنے کے لیے حرام ہیں، ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی خالہ، اس کی پھوپھو، اس کی باندی، اس کی بھتیجی، یہ 7 رشتے ابدی حرام ہیں نکاح کے لیے۔ یہ 7 رشتے رضاعت میں بھی حرام کر دیے کہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا
تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن گئی، اس کی بیٹی اس کی رضائی بہن بن گئی۔ یہ حسب و نسب کو بچانے کے لیے اللہ نے اس قدر بندوبست کیا۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے کراچی میں بھی ایک واقعہ سنا کہ ملک بینک کا ایک ادارہ قائم کیا گیا کہ جو عورتیں اپنا دودھ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں ان کا دودھ لے کے سٹور کر کے ان چھوٹے بچوں کو پلا دیا جائے جن کی مائیں ان کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ مسئلہ رضاعت یہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ سارا سسٹم انگریزوں سے آیا ہے۔ بڑی بچوں کی تمہیں فکر ہے، لاکھوں بچے تم نے مار دیے، قتل کر دیے، مسلمانوں کے شہید کر دیے، اور مسلمانوں کے بچوں کی اتنی فکر ہے کہ ان کی صحت کے لیے آپ نے ملک بینک کا ایک ادارہ ادھر بھی بھیج دیے۔ الحمدللہ جس کے خلاف علماء نے آواز اٹھائی کہ یہ مسئلہ صرف دودھ پلانے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ رضاعت کا بھی ہے اور نکاح کی حرمت کا بھی ہے۔ جو بچہ جس عورت کا دودھ پی لے گا وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور اس کی بیٹی اس کی رضائی بہن بن جائے گی، آپس میں ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حسب و نسب کو بچانے کے لیے آپ نے فرمایا وَمَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوَالِيهِ، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنایا، باپ کوئی اور تھا، اور کارڈ پہ یا شہرت کے لیے کسی اور کو اپنا باپ ثابت کر دیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت۔ لا يقبل منه صرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نہ فرض نماز، فرض عبادت قبول کریں گے، نہ نفل عبادت قبول کریں گے۔ یہ حکم عام ہے، پہلے بھی ایک دو بار میں نے بات کی تھی۔ متبنہ بیٹا، متبنہ اولاد، سوتیلی اولاد جو ہوتی ہے، اڈاپٹ کیے ہوئے بچے، ان کے بارے میں بھی شریعت نے یہی رہنمائی کی ہے کہ اگر کوئی بچہ گود لو تو اس کی ولدیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جب ولدیت تبدیل ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو سارا مسئلہ بدل جاتا ہے وہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ باپ اس کا کوئی اور تھا، یہ وارث کسی اور کی جائیداد میں سے تھا، اس کی جائیداد سے کلی طور پہ نکل گیا، اور جس کی جائیداد میں اس کا حصہ تھا ہی نہیں اس کا کلی طور پہ وارث بن گیا۔ اسی طرح پردے کے مسائل ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے اس ٹاپک پہ دوبارہ بات زیادہ لمبی نہیں کر سکتا، مگر یہ جو باپ کے علاوہ کسی نے نسبت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام انسانیت کی لعنت۔ اور ولدیت بدلنا یا اپنا حسب و نسب بدل لینا یہ ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مساوات نسل انسانی کا درس دیا۔ سارے کے سارے انسان تفاخر میں، عزت میں، احترام میں بطور انسان ہونے کے برابر ہیں۔ یہ بات بھی آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمائی تھی، الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ فضیلت ہے، ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، نہ کسی سرخ اور سفید رنگت والے کو سیاہ پہ اور نہ کسی کالے کو کسی سرخ رنگت والے پہ کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت کا اگر معیار ہے تو الا بالتقوی، وہ صرف اور صرف تقوی اور اللہ کا ڈر، خدا خوفی ہے، وہ سیرت و کردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو پاش پاش کیا جو عرب میں قبائل کے نام پہ، حسب و نسب کے نام پہ تھے۔ آج وہ سارے بت ہم نے اپنے معاشرے میں پھر دوبارہ سے کھڑے کر دیے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اچھا سید زادے کی عزت بڑی ہوتی ہے، ہوتے میراثی ہیں، اور کہہ دیتے ہیں جی ایسی بھی سید ہونے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان تمام حسب و نسب کے تفاخر کو ختم کر دیا تھا۔
اور آپ نے فرما دیا تھا سید ہونا بھی کوئی اعزاز نہیں ہے، من بطأ بہ عملہ، جس کے عملوں نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے اپنی پھپھو جان سیدہ صفیہ کو بلایا، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلایا، اپنے خاندان کے اعزا و اقارب کو بلایا اور کہا دنیا میں مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لو، اگر یہ سمجھو کہ محمد ہمارے رشتہ دار قیامت میں ہمیں چھڑا لیں گے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو اگر کام ہی بندے دے پترا لے نہیں ہے تو پھر سید زادے بن جائیں اس سے کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات نسل انسانی کا درس دیا۔ الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تمہاری اصل ایک ہے، تمہارا الہ اللہ ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ جب ایک باپ کی اولاد ہو تو پھر یہ اونچ نیچ اور کسی کو کم تر سمجھنا، کسی کو بڑا پروٹوکول دینا خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے، یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب یہ ساری باتیں کر لیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم سے اللہ نے میرے بارے میں پوچھنا ہے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کہنے لگے نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، جو آپ کی ذمہ داریاں لگائی تھیں اللہ نے وہ آپ نے پوری کر دی، آپ نے ہمیں نصیحت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام دنیا تک میں نے پہنچا دیے۔ اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ماں سوائے مایوسی کے ہمیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جتنی بڑی باتیں تھیں اگر کہیں کہ 100 میں سے نمبر دیے جائیں میرے سمیت تو شاید کوئی 4-5 نمبروں کے ہم مستحق بن پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، اور ہم نے تھاما اپنے اپنے مسلکوں کو، اپنی اپنی شخصیات کو، اپنے اپنے فرقوں کو، اور قرآن چلا گیا کوئی 20ویں 25ویں نمبر پہ۔ اور اس قرآن کے بارے میں ایسے ایسے تصورات لوگوں نے عام کر دیے۔ قرآن کو ہم نے پکڑا تو صرف رمضان میں، قرآن کو ہم نے گھروں میں پڑھا گروپوں کی شکل میں تو اصالہ ثواب کرنے کے لیے یا وظیفوں کے طور پہ، نہ قرآن ہماری عملی زندگی میں آیا، نہ ہمارے معاشرے میں آیا، نہ ہمارے سیاسی نظام میں آیا، نہ ہمارے معاشرتی نظام میں آیا۔ کہاں پہ قرآن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا، قرآن بار بار کہتے ہیں سود سے بچتے رہو، سود سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا، چھوڑ دو جو بقیہ سود کا معاملہ ہے نا، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو سودی معاملات کو چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں جی معاشرہ ایسا ہے جی سود نہ لیں تو جناب ہم تو چل ہی نہیں سکتے، 101 بہانہ جناب۔ تینوں خطبوں میں آپ نے جو 3 باتیں کہی، میدان عرفات میں ایک بار اور 2 بار مینا میں، وہ 3 دفعہ آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام، دوسروں کی جان لینا تم پہ حرام کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ جو جانوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہ اللہ کے نبی کی امت کر رہی ہے۔ دنیا میں آپ کو قتل و غارت کافر ملکوں میں بھی اتنی نہیں ملے گی جتنی مسلمان کر رہے ہیں، بندہ پکڑا بندہ مار دیا۔ یہ پچھلے دنوں سوات کا واقعہ آپ نے سنا، اتنی بڑی جہالت، کوئی بتانے والا کوئی نہیں، کوئی پکڑنے والا کوئی نہیں، ریاستی ادارے کہاں پہ ٹن ہو کے سوئے پڑے ہیں۔ جو ہجوم جمگٹھا شروع ہوتا ہے بندے کو پکڑ کے بندے کو جلا دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں، کوئی بندے کی اوقات ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا تھا من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، 2 صورتوں میں قتل کی اجازت قرآن میں دی اور 2 بقیہ صورتوں کی اجازت حدیث میں دی گئی۔ جس نے قصاص کے علاوہ کسی نے بندہ مارا ہے تو اس کو پکڑ کے مارو، یا جو فساد کرے اس کو مارو، اور حدیث میں جو مرتد ہو جائے اور شادی شدہ بدکار، یہ 4 لوگوں کو سزا قتل کی ہو سکتی ہے، وہ بھی ریاستی ادارے دیں گے۔ یہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں جو بندہ آیا بندے کو پکڑ کے مار دیں۔
بندے کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں. جس نے ایک انسان کو مارا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور واقعہ بھی کیا تھا جی؟ قرآن کو آگ لگائیے. تو قرآن کو آگ لگانا، اگر اس کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے قرآن کو آگ لگائی جائے تو یہ جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. لوگوں کو جھوٹی کرامتیں، من گڑت قصے کہانیاں سنا سنا کے ایسی مت ماری ہے، عمل دیکھ لیں قرآن کے مطابق بالکل ہی کوئی نہیں. اور محبت کے وہ دعوے کہ جو بات دل میں آئے، غیر مسلم قرآن کو آگ لگا دے جی، پوری مسلمان دنیا باہر نکلی ہوتی ہے پر عمل کرنے پہ تیار نہیں ہونا، عمل نہیں کرنا قرآن کے مطابق. ہاں محبت بڑی ہے قرآن سے، تف ہے ایسی محبت پہ. اللہ کو ایسی محبت مطلوب ہی نہیں ہے. اللہ کو مطلوب ہے تو یہ ہے محبت کے ساتھ عمل بھی اس کے مطابق کرو. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو جمع کرانا تھا، اب بہت سارے قرآن ایسے تھے جو نبی پاک کے دور میں لکھے گئے، جو صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں لکھے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام قرآن کریم کے جو بقیہ نسخے تھے ان کو آگ لگوا دی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک صدی بعد، 50 سال کے بعد کوئی اور لوگ اٹھیں اور یہ نسخے ان کے ہاتھ میں آئیں اور قرآن ہی متنازع بن جائے. تو 3 طریقے ہیں قرآن کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے. ایک طریقہ قبرستان میں جا کے دفنا دیا جائے، مگر ڈر ہے کہ قبرستان میں بھی قبر بناتے ہوئے وہ اوراق دوبارہ بھی تو باہر نکل سکتے ہیں. اور ایک طریقہ ہے پانی میں بہا دیا جائے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو آگ لگا دی جائے. یہ جائز ہے. مگر موجودہ دور کے واقعات جیسے سرگودا میں ہوا، ابھی سوات میں ہوا، تو ان کو دیکھتے ہوئے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن کریم کے شہید اوراق کو جلانے سے گریز کیا جائے. تو جس نے قرآن کو آگ لگائی ہے، پھر ایک بندہ سیال کوٹ کا رہنے والا، وہ عید پہ چھٹیاں منانے وہاں پہ گیا، کیا وہ قرآن کو آگ لگانے گیا تھا؟ تو ہم تمام کو ایسے جو معاملات ہیں جہاں تک ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمیں آواز بھی اٹھانی چاہیے اور ایسے کاموں کی مذمت بھی کرنی چاہیے. اور ایسے لوگوں کو قرار واقع سزا جب تک ریاست نہیں دیتی، ان واقعات میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جان کو محفوظ بنایا، مال کو محفوظ بنایا، دوسروں کے مال کے جتنے بھی طریقے ہیں کہا حرام ہے. ریاست کو پتہ چلے نہ چلے، حرام پیسہ جو بھی اس کا طریقہ ہے واردات ہو. مجھے ایک صاحب پوچھنے لگے جی ہمارے گھر میں 3 AC ہیں اور اتنے ٹیکس گورنمنٹ نے لگا دیے ہیں کہ ہم وابڈا والوں کے ساتھ مل کے تو وہ کوئی یس کر لیتے ہیں. میں نے کہا یس کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی اتنا ظلم زیادتی ریاست کر رہی ہے تو ہم بس ٹھیک ہے 5-7 ہزار دے کے بس بل. تو میں نے کہا یہ ویسی چوری ہے جس طرح گن پوائنٹ پہ آپ کسی سے کریں. وہ بزدل تھا، اس کا طریقہ کچھ اور تھا. ایک آدمی جس کے پاس گن آئی اس نے اور طریقے سے چوری کر لی. یہ ساری چوریاں ہمارے معاشرے میں عام ہے، چوری سمجھتی کوئی نہیں. تو چوری ہے، ریاست کی ہو، ہمسائے کی ہو، رشتہ دار کی ہو، جس کی بھی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتوں کو محفوظ بنایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے مگر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. ہم روزانہ کتنے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. قرآن کریم میں 6 باتیں کہیں عزتوں کو محفوظ بنانے کے لیے. 6 باتیں کہیں. کسی کا مذاق مت اڑاؤ. مذاق کرنا اور بات ہوتا ہے، مذاق نہ اڑاؤ. اور ایک دوسرے کو الزام نہ دے دیا کرو، ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام نہ رکھے کرو. اور لا تجسسو، جاسوسی میں نہ رہا کرو. اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خطبہ حجۃ الوداع، یہ اسلام کی پوری تعلیمات اس ایک خطبے میں ہے جو مختلف اوقات میں آپ نے دیے. اللہ ان تمام نکات پہ ہمیں عمل پیرا ہو کے ایک بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے.